محمد وآلہ وأہل بیتہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر اللہم عجل لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کو اس سال کی عشرہ محرم کی مجالس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس آیت کو ہر مومن نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ سنا ہے، مگر یہ سوچ کے وہ رک گیا اور سیٹسفائی ہو گیا کہ اس آیت کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں، اور جیسا کہ ان مجالس میں ہم اور آپ مل کے غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس آیت کا سب سے زیادہ تعلق ہم ہی سے ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر اسلام کو چھوڑ کے غیر اسلام پہ کوئی چلے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں تم یہ دیکھو گے کہ وہ کتنا نقصان اٹھانے والا اور گھاٹے کا سودا کرنے والا ہے۔ تو ہم اور آپ تو یہی سوچ کے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ قرآن ان لوگوں کی بات کر رہا جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے، اس لیے کہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک ہمارے بچوں کا نام اسلامی نام رکھا جاتا ہے، چاہے داڑھی کا مذاق اڑاتے رہیں، چاہے حجاب کا مذاق اڑاتے رہیں، چاہے نماز کو کنڈیم کرتے رہیں، چاہے واجبات اسلامی کو اپنے پیروں تلے کچلتے رہیں، لیکن ہیں مسلمان کے مسلمان فقط اس لیے کہ ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے۔ لیکن اگر ہم یہی سوچ کے سیٹسفائی ہیں کہ یہ آیت ہماری نہیں، یہ آیت کرسچن کے لیے، یہ آیت جوز کے لیے، یہ آیت ہندوؤں کے لیے، یہ آیت کافروں کے لیے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ قیامت اور آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم نے اس آیت سے اپنی نگاہیں ہٹا کر کتنے خسارے کا سودا کیا۔ اور انشاءاللہ آج کی مجلس کے بعد، آج تو پہلی مجلس ہے، تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوگا ٹاپک کا، کل سے آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی کہ آخر قرآن یہ کہہ کیا رہا کہ ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف غیر اسلام ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا خالی کلمہ پڑھ لینے کا فرق؟ کیا خالی مسلمان گھر میں جنم لینے کا فرق؟ یہ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک گزارش یہ کرنا، جیسا مجھ سے پہلے انگلش لیکچر میں بھی یہی بات بیان کی جا رہی تھی، ایک گزارش یہ کرنا کہ ایک مسئلے کو ہمیشہ اپنے ذہن سب سے اہم مسئلہ سمجھ کے جگہ دیجیے گا، اور وہ یہ کہ اس وقت جتنا بھی اسلام ہمارے پاس ہے، چاہے وہ خالی کلمے کی حد تک کیوں نہ ہو، چاہے وہ خالی اپنے بچوں کا نام اسلامی نام رکھنے کی حد تک کیوں نہ ہو، جتنا بھی اسلام ہمارے پاس ہے یہ سب احسان ہے حسین مظلوم کا، اور یہ سب صدقہ ہے اس صف ازا کا جو 1200 یا 1300 سال سے بچھی ہوئی۔ یہ دیکھا جا رہا کہ اب کچھ ایسا زمانہ آ رہا کہ ایک تو ہمارے دشمنوں کی یہ کوشش، اور پھر ہم میں سے بعض جوان اور بزرگ چند کتابیں پڑھ کے یہ سمجھنے لگے کہ اسلام پر ان سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں۔ تو سب سے زیادہ اس وقت ہمارے دشمنوں کا ٹارگٹ یہی صف ازا اور یہی عزاداری امام مظلوم بنی ہوئی۔ آپ حضرات کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ صف ازا محرم کا چاند نظر آتے ہی ہم بچھا لیتے، 2 مہینے 8 دن تک یہ عزاداری ہوتی۔ لیکن آپ کو معلوم خصوصیت کے ساتھ اس امام بارگاہ میں اور اس اسلامک سینٹر میں جمع ہونے والے لوگوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو انڈیا اور پاکستان اور ایسٹ افریقہ سے آئیں، یہ معلوم کہ چاہے ہم
2 مہینے اور 8 دن کے بعد 9 ربیع الاول کو عید الزہرا کی خوشحالی منا کر ایک طریقے سے یہ سمجھیں کہ اب 1 سال کے بعد دوبارہ ماتم کا سلسلہ شروع ہوگا. لیکن جس نے ذرا بھی اسلام کو اسٹڈی کیا اسے پتا کہ سارا سال جب کبھی کوئی ایسا تذکرہ ہوتا جس میں خدا کو یاد کیا جائے، جب کوئی ایسی ڈیٹ آتی کہ جس میں اعمال کیے جائیں، جب کبھی بھی عبادتوں کا تذکرہ ہوتا، ہم 2 مہینے اور 8 دن حسین کو یاد کر کے یہ سمجھتے کہ ہم نے حسین کا حق ادا کر دیا. وہ بھی پہلے. اب تو ہمارے وہ نوجوان سامنے آ رہے ہیں، اب تو ہمارے یہاں وہ انٹلیکچوئل طبقہ پیدا ہو رہا کہ جسے یہ 10 دن کی آزاداری بھی بڑی مشکل لگ رہی، اور وہ اس کی فلسفی سمجھنا چاہتا، وہ اس کے لاجک کے پیچھے پڑا ہوا. ان کا آج بھی یہ خیال کہ اگر مجلس امام مظلوم کو ختم کر کے تفسیر قرآن کے سیشن رکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور آج بھی ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس طرح سے جمع ہو کر حسین کا ماتم کر کے حسین پہ آنسو بہا کے اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا. لیکن دوسری جانب آئیے، اعمال کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے اور پورے سال کا جائزہ لیجیے. شب قدر آ جائے، شب نیمہ شعبان آ جائے، رمضان کا مہینہ آ جائے، حج کی عبادت آ جائے، شب جمعہ آ جائے، سال میں کوئی بھی ایسی تاریخ آ جائے کہ جب اللہ ہم سے یہ چاہے کہ ہم اس کی عبادت زیادہ کریں. روزانہ کی جو نماز، سال کے جو روزے واجبات سے ہٹ کر اللہ یہ چاہے کہ ہم اس کی عبادت زیادہ کریں، تو آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ معصوم امام کا ریکمنڈیشن کہ اس رات کو یا اس دن کو جس کی اسلام میں ذرا سی بھی کوئی ریلیجس امپورٹنس، زیارت امام مظلوم پڑھنے کا حکم ضرور دیا گیا. ہم شب قدر ساری رات جاگ کے نمازیں پڑھ رہے، 100 رکعت نماز، عمل قرآن کر رہے، رمضان کا مہینہ، لیکن شب قدر کے افضل ترین اعمال میں قرار دیا کہ زیارت امام حسین پڑھنا. ہم شب نیمہ شعبان، 15 شعبان کی وہ رات جو ویسے ہی اسلام، پیغمبر اسلام کے دور سے امپورٹنٹ رات تھی اعمال کے لیے، اور شب برات کے نام سے مشہور تھی، اور پھر ہمارے زمانے کے امام کی ولادت اس رات کو ہوئی تو اس کی امپورٹنس بڑھ گئی. لیکن حکم آیا کہ اس رات میں اور کوئی عمل کرو کہ نہ کرو، زیارت امام حسین تمہیں ضرور پڑھنا. انسان حج کے لیے گیا، اور آج کی اس مجلس میں حج سے ریلیٹڈ 1-2 باتیں مجھے بیان کرنا، اس لیے کہ وہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو ابھی 2 ویک 3 ویک پہلے میدان عرفات میں میرے سامنے یا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. ماشاءاللہ اب ہماری قوم میں حج کا شوق بہت زیادہ بڑھ گیا. اور یہ روایت تو آپ کو معلوم کہ جب تک کہ واپس آ کر انٹینشنلی گناہ کبیرہ نہ کرے، اس وقت تک حاجی کے چہرے کو دیکھنا بھی زیارت قرار دیا گیا. روایت میں یہ کہ جس طرح خانہ کعبہ کی دیوار کو دیکھنا زیارت، جس طرح قرآن کریم کے پیجز کو دیکھنا زیارت، اسی طرح ایسے حاجی کے چہرے کو دیکھنا زیارت جس نے واپس آ کر انٹینشنلی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا. بلکہ یہ ریکمنڈیشن تو معصوم امام کا ہے کہ چند ایسے موقع کہ جب تمہاری دعا جلدی قبول ہو سکتی، اور ان میں سے ایک یہ کہ جب کوئی حج کر کے آئے تو اس کے پہلے 4 مہینے، حج کے بعد جو پہلے 4 مہینے، اس دوران کوئی حاجی اگر تمہیں ملے اس سے اپنے لیے وہ دعا کرواؤ جو دعا کر کے تم تھک چکے اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. بہت ساری دعائیں ایسی کہ انسان دعا کرتا اور دعا قبول ہو جاتی، لیکن کچھ دعائیں ایسی کہ ایک آدمی خود یہ سوچ رہا، پریشان ہو رہا، ڈس ہارٹ ہو رہا کہ آخر میں نے اتنی دعائیں مانگی، یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. معصوم نے فرمایا کہ اگر حج کے بعد پہلے 4 مہینوں میں کوئی حاجی ایسا مل گیا کہ جو حج کر کے آ رہا، اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ اس حاجی کی دعا ان دعاؤں میں سے ایک ہے جسے اللہ فوری طور پہ قبول کرتا. تو ماشاءاللہ اب تو ہر مجمع کے اندر، اور خصوصیت کے ساتھ اس یورپ اور امریکہ یعنی ویسٹرن سوسائٹی سے بھی ہر سال کثیر تعداد میں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں. تو 1-2 باتیں اپنے ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے آزاداری سے ریلیٹڈ مگر حج کی مثال دے کے کہوں گا، جس میں پہلی بات مثلا یہی بیان کی جا رہی کہ انسان حج کے لیے جا رہا، اور ڈیورنگ حج اہم ترین دن قرار دیا جا رہا ہے میدان عرفات کے اعمال. اگرچہ اکارڈنگ ٹو آور فقہ، اور یہ ایک ایسا مسئلہ جو ہمارا اور عام مسلمانوں کا اختلافی مسئلہ، البتہ ایک اکیڈمک اختلاف، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں اعمال حج میں سب سے امپورٹنٹ عمل ہے مزدلفہ کا قیام، اور عام مسلمانوں کے یہاں سب سے امپورٹنٹ عمل ہے عرفات کا قیام. ان شارٹ یہ
کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عرفات کے میدان میں حاضری دے دی، چاہے باقی سارے اعمال اس کے ہاتھ سے نکل جائیں، نیابت کر کے قضا کر کے اس کا حج صحیح ہو سکتا ہے۔ اور ہماری شریعت میں ہے کہ نہیں، عرفات بھی اگر ہاتھ سے چلا گیا تب بھی حج بچ سکتا ہے، لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہے عرفات کے بعد مزدلفہ میں رات کا قیام۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی یہ مس کنسپٹ ہے کہ نہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان کے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ حج سے ریلیٹڈ بہت زیادہ، اور وہ غلط فہمی اتنی بڑھ جاتی جب آدمی اپنی فقہ کو نہیں جانتا، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک کنسپٹ یہ کہ اگر کبھی جمعے کے دن حج پڑے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سال حج اکبر، اگرچہ حج اکبر کا یہ کنسپٹ بالکل غلط، کسی حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ جمعے کے حج کا نام حج اکبر، بلکہ روایت تو یہ کہ ہر حج حج اکبر، بلکہ امام کا جملہ یہ کہ عمرہ جو تم پورے سال کرتے ہو وہ حج اصغر، اور حج جو وہ 5 دن کیا جاتا ہر حج، چاہے وہ جمعے کے دن کا ہو، چاہے وہ منڈے کا ہو، چاہے وہ وینسڈے کا ہو، وہ حج اکبر۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات، اور وہ یہ کہ اگر ہم جو پبلک کے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو مان بھی لیں اور یہ سمجھ بھی لیں کہ ہاں ٹھیک فرائیڈے کا حج جو ہے وہ حج اکبر ہوتا، ہمارے یہاں تو اتنی زیادہ یہ غلط فہمی کہ لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ چاند کس حساب سے ہو رہا، اور اس کے بعد اپنے ملک میں یعنی مکے سے بیٹھ کر کراچی، مکے سے بیٹھ کے لاہور، مکے سے بیٹھ کر بمبئی ٹیلی فون کیے جاتے ہیں۔ یہ افسوس کے عالم میں کہ افسوس اس سال چاند نہیں ہوا، اور اتنا گولڈن چانس حج اکبر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یا خوشی کی حالت میں کہ اگر چاند ہو گیا تو خوشی میں ٹیلی فون کیے جاتے ہیں کہ اس سال ہمیں حج اکبر مل رہا۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ حج ایک دن کا نام تو نہیں، حج تو کئی دنوں کا نام، ان میں سے کون سا دن فرائیڈے کو ہو تو یہ کہا جائے گا کہ حج اکبر۔ کتنے ہی حاجی اس مجمع میں مجھے نظر آ رہے ہیں، حاجی تو حاجی، حاجیوں کو گائیڈ کرنے والے، حاجیوں کے لیڈر، وہ بھی اس مجمع کے اندر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک سوال یہ کہ حج ایک دن تو نہیں ہوتا، حج 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا، 12 ذی الحجہ کو کمپلیٹ ہوتا، تو اس میں تو تقریباً ہر سال ایک نہ ایک فرائیڈے آ جاتا۔ وہ کون سی ڈیٹ کہ اگر فرائیڈے کو ہو تو یہ کہا جائے گا کہ حج اکبر۔ برادران اہل سنت کے یہاں، عام مسلمانوں کے یہاں، چونکہ عرفات کا میدان موسٹ امپورٹنٹ، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر 9 ذی الحجہ جو عرفات کی ڈیٹ ہے وہ جمعے کو پڑے تو حج اکبر۔ معصوم نے کہا غلط، موسٹ امپورٹنٹ مزدلفہ کا قیام، چنانچہ 10 ذی الحجہ اگر جمعے کو پڑے تب اس کو حج اکبر کہا جا سکتا ہے۔ تو کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے افسوس کیا کہ ہمیں حج اکبر نہیں ملا، جبکہ حج اکبر مل گیا۔ افسوس اس لیے کر رہے تھے کہ سعودی عرب کے میگزین، عام مسلمانوں کے نیوز پیپر وہ یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اس سال چونکہ 9 ذی الحجہ وہ تھرسڈے کو ہوا، حج اکبر نہیں، جبکہ اکارڈنگ ٹو اوور شریعت وہ حج اکبر ہو گیا۔ تو خیر یہ بات تو اس لیے بیچ میں آ گئی کہ جو نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور جس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہیں اس کے اندر فقہی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اور وہ بات کیا تھی کہ حج کے درمیان ڈیورنگ حج موسٹ امپورٹنٹ واجب ہے مزدلفہ کا قیام، لیکن اس کے بعد عرفات مزدلفہ کے بعد اکارڈنگ ٹو اوور فقہ حج کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ واجب۔ عرفات کسے کہتے ہیں؟ عرفات کا میدان ایک ایسا میدان کہ امام معصوم نے فرمایا کہ اسے چھوٹا میدان قیامت سمجھ لو، قیامت کے میدان میں بس وہی سین ہوگا جو عرفات کے میدان میں نظر آتا۔ عرفات کے اعمال اتنے امپورٹنٹ کہ ایک طرف شریعت کہتی ہے عرفات کے دن روزہ رکھنا مستحب، عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب، سنت اور سنت مؤکدہ، اور دوسری جانب یہی مجتہدین معصوم کی حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ۔ ایک ہی دن، ایک ہی ڈیٹ، ایک طرف جملہ آ رہا کہ عرفہ کا دن، بلکہ عرفات کے دن کے اعمال تو اتنے امپورٹنٹ کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے اور اس میدان میں خود فزیکل حاضری نہیں دے سکے، آرڈر یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہو 9 ذی الحجہ کو اعمال عرفات انجام دو۔ اور ساتھ ساتھ یہ دو بہت ہی عجیب جملے آ گئے، دو بہت ہی عجیب فتوے آ گئے۔ ایک طرف لکھا گیا کہ عرفات کا روزہ مستحب اور انتہائی تاکیدی مستحب ہے، یعنی ہائیلی ریکمینڈڈ، اور دوسری طرف یہ جملہ آ گیا کہ عرفات کا روزہ مکروہ، عرفات کے روزے میں کراہیت، یہ بیٹر ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے۔ اور یہ دونوں امام کی حدیثیں، راوی نے بھی گھبرا کے پوچھا، جس طرح سے آج بھی اگر کوئی مجتہد کے مسئلے کو توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو یقیناً وہ یہ کوشچن کرے گا کہ یہ دو چیزیں کیسے پاسبل،
ایک ہی چیز کو مستحب قرار دیا جا رہا، ایک ہی چیز کو مکروہ قرار دیا جا رہا، تو امام کا جواب یہ تھا کہ اگر اعمال عرفات جو یعنی عرفات کی دعائیں، اور کون سی دعائیں؟ جس میں انسان صرف اللہ سے بات کرتا اور اس طرح سے بات کرتا کہ عرفات کے دن ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، مفاتیح الجنان میں پوری روایت پڑھ لیجئے گا، ایک فقیر کو یہ سنا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا اور لوگوں سے سوال کر رہا، تو امام نے حیرت کے ساتھ کہا کہ آج نائٹ ویلیج عرفات کے دن آج بھی تو نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلایا؟ آج کا دن تو ایسا کہ انسان کو سوائے اللہ کے اور کسی کی جانب کوئی اٹینشن نہیں دینا۔ تو اب یہ عرفات کی دعاؤں کی امپورٹنس معصوم فرما رہے کہ اگر روزہ رکھ کر عرفات کی دعائیں پڑھ سکتے اور اعمال عرفات کر سکتے ہو تو اس روزے کا ثواب، لیکن اگر روزہ رکھنے سے عرفات کے اعمال توجہ کم ہو جائے گی، ویکنس پیدا ہوگی، انسان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی، اس لیے کہ جب بھوک لگتی تو آدمی بعض اوقات اللہ کو بھی بھول جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی دعا ذرا لمبی ہوتی، لوگ پیج پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ 4 پیج رہ گئے کہ 5 پیج رہ گئے، تو اگر عرفات کے روزے کی وجہ سے تمہاری اٹینشن دعاؤں سے ہٹ رہی، چاہے دعائیں پڑھے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے کہا میں اتنا ویک ہو گیا کہ آج کوئی عمل نہیں کروں گا، نہیں، معصوم امام فرماتے کہ سارے کے سارے اسے عمل کرنا، توجہ کم ہو رہی، اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی، اتنا زیادہ کنسنٹریشن نہیں ہو رہا، تو دعائیں اور اعمال عرفات اتنے امپورٹنٹ، معصوم کہتے ہیں چھوڑ دو روزہ۔ آج روزہ چھوڑ دینا بہتر، جبکہ روزہ وہ عبادت جس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ خالص میری عبادت ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں دیتا ہوں، اس میں ملائکہ اور فرشتے بھی کوئی انٹرفیرنس نہیں کر سکتے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اعمال عرفات اتنے امپورٹنٹ کہ اگر روزے کی وجہ سے کنسنٹریشن ختم ہو رہا تو یہ نہیں کہا کہ دعا چھوڑ دو، بلکہ امام نے کہا روزہ چھوڑ دو۔ لیکن اس اعمال عرفات اس میں بھی حکم آ گیا کہ جتنی چاہیں دعائیں پڑھو، اور ابھی آپ نے حدیث سن لی کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا، لیکن زیارت امام مظلوم، عرفات کی اسپیشل زیارت ہم کو دی گئی، کہا کہ زیارت امام حسین وہ کسی موقع پہ تم سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ تو سارا سال دیکھ لیجئے، ہم اور آپ 2 مہینے 8 دن، بلکہ اب بعض جگہوں پر 29 صفر، بعض جگہوں پر چہلم، اور بعض جگہوں پہ 11 محرم کو زیارت کی مجلس ختم ہوئی اور یہ سمجھا گیا کہ عزاداری ختم ہو گئی۔ اور یہ تو میں آج کی بات کر رہا ہوں، یہ جو 1996 چل رہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تو بعض اوقات یہ سوال بھی آتا کہ عاشورے کے دن بھی ہم چھٹی کیوں کریں؟ عاشورے کے دن بھی جو 2-4 پاؤنڈ اور ہم کما سکتے ہیں، آخر وہ 2-4 پاؤنڈ کیوں نہ کمائیں؟ وہ جو علی اکبر کی شہادت ہوئی، وہ جو اصغر شہید ہوا، وہ جو قاسم کا لاشا اٹھایا گیا، وہ تو سب 1300 سال پہلے کے واقعات تھے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارا یہ جو پاؤنڈ ارننگ کا سیشن ہے، اس کے اندر کیوں بریک ہو جائے؟ رات کو آ کے رو لیں گے، ایک رات پہلے رو کے چلے جائیں گے۔ تو اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو 10 محرم اور 11 محرم کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی کتنے سال تک باقی رہے گا۔ ہم اور آپ اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے امام کا حق ادا کر دیا۔ اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ اسلام نے پہلی محرم سے لے کے آخر ذی الحجہ تک سال میں جب کوئی تاریخ آئی، کہا کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، کہا کہ قرآن پڑھنا ہے، کہا کہ عمل قرآن انجام دینا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، وہ سب اپنی جگہ، مگر حسین کو سلام ضرور کرنا، حسین کی زیارت ضرور پڑھنا، اور ہر دفعہ کے لیے، ہر اوکیزن کے لیے الگ زیارت۔ ہمارے یہاں تو ایک قسم کا یہ طریقہ بن کے رہ گیا کہ زیارت وارثہ ہی ہمیشہ ریپیٹ کی جاتی ہے۔ زیارت وارثہ کا ریکمنڈیشن شب جمعہ کا ہے، لیکن اس کے بعد سال کی جتنی تاریخیں الگ الگ زیارت بتائی گئی، 13 رجب کی زیارت الگ، 27 رجب کی زیارت الگ، شب قدر کی زیارت الگ، 15 شعبان کی زیارت الگ، عید فطر کی زیارت الگ، عرفہ کے دن کی زیارت الگ، 40 کی زیارت الگ، عاشورے کی زیارت الگ ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیارت بھی فقط ایک ہیبٹ بن کے رہ جائے۔ نہیں، زیارت کو چینج کیا گیا، زیارت کی ورڈنگ کو چینج کیا گیا، مختلف طریقوں سے حسین کو یاد دلایا گیا۔ تو اسلام
وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سارا سال مومن جب بھی اللہ کے لیے کوئی عبادت انجام دے حسین کو ضرور یاد رکھے، اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے، اس لیے کہ اگر کربلا میں حسین کی قربانی نہ ہوتی تو آج نہ کہیں نماز پڑھی جا رہی ہوتی، نہ کوئی روزہ رکھ سکتا، نہ یہ حج ہو رہا ہوتا، نہ یہ خانہ کعبہ محفوظ ہوتا، نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ قرآن ہوتا، نہ یہ تفسیر قرآن ہوتی، نہ یہ دین ہوتا، نہ یہ ایمان ہوتا۔ تو وہ اسلام جو بار بار کہہ رہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یاد رکھو کہ جس نے تم پر احسان کیا کبھی اسے بھلانا نہیں، کبھی اسے فراموش نہ کرنا، اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور ہمارا سب سے بڑا محسن وہ کربلا والا حسین ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ریلیجن ہم کو ملا ہے۔ تو یہ جو ہم چند دن، یہ جو ہم 2 مہینے 8 دن، یہ جو ہم تقریباً 2 مہینے، یہ جو ہم 10 دن عاشورے تک عزاداری کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ ہم اسلام پر، حسین پر، آل محمد پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ قربانی ان کی تھی، ان کی وجہ سے اتنا ریلیجن ملا ہے، ہم تو فقط تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے۔ اور اسی حوالے سے جو بات میں نے عرض کی وہ یہی تھی کہ سارا سال حسین کو یاد کرنا، کبھی آپ کے ذہن میں شیطان یہ خیال نہ ڈالے کہ قرآن پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، توضیح المسائل ختم کر لی تو کافی ہو گئی، نماز اور روزہ انجام دیا تو کافی ہو گیا۔ اگر یہی عبادتیں کافی ہوتی تو ہر اسپیشل اوکیزن کے لیے الگ سے زیارت پڑھنے کا حکم ہمیں نہ دیا جاتا۔ مفاتیح الجنان فارسی میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں بھی ہے، اور بمبئی سے گجراتی میں بھی چھپ چکی، اور شاید دنیا میں کہیں انگریزی میں بھی کسی نے اس کو چھاپ دیا۔ فقط اسی مفاتیح کی خالی انڈیکس کو دیکھ لیجئے گا کہ کتنی مختلف زیارتیں سال میں بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن ہاں، اب یہاں پر ایک بات اور ہمیں یاد رکھنا، اور یہیں سے میرا اصل ٹاپک شروع ہوگا، اور وہ یہ کہ جب اتنی ساری باتیں آج اتفاق سے، میرا ارادہ نہیں تھا لیکن خود بخود ٹاپک کے اندر کچھ حج کی باتیں آ گئی، کچھ عرفات کے میدان کی باتیں آ گئی، تو ایک حدیث آپ کو یاد دلا دوں۔ یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ جو حج پر گیا اس نے تو ضرور اس حدیث کو سنا، اور جو لوگ کبھی حج پر نہیں گئے، خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج اور زیارت چہاردہ معصومین سے مشرف کرے، اور زیارت کے راستے میں جو ظالم رکاوٹ ہے ان کو جلد از جلد نیست و نابود کرے۔ تو جو لوگ کبھی حج پر نہیں گئے انہوں نے بھی یہ حدیث ضرور سنی ہوگی، اور بہت میں اس کو شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک سنی ہوئی چیز کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں، اس سے میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ بہت ہی مشہور حدیث، اور حدیث سنتے وقت یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن بار بار اعلان کر رہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا جو قانون، اللہ کا جو لا، اللہ کا جو پرنسپل، اس میں کبھی چینج نہیں آتی، ہمیشہ اور ہر دور میں اللہ کی سنت اور طریقہ ایک جیسا رہا۔ تو حج کے بارے میں ایک اصول ہمارے سامنے آ رہا، اب ہمیں یہ دیکھنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اصول خدا نہ کرے ہم میں سے بعض لوگوں پر عزاداری اور مجلس کے حوالے سے یہ اس اصول کا، اس رول کا امپلیمنٹ ہو رہا۔ اور وہ حدیث کیا؟ حدیث یہ کہ ایک بہت ہی مشہور راوی ابو بصیر اسدی کوفی، جو 2 اماموں کے نائب تھے، اور ان 2 اماموں سے انہوں نے more than 40,000 حدیثیں روایت کی، ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور امام نے انہیں کوفہ شہر کے اندر جو زمانے میں اسلامی دنیا کا ریلیجس سینٹر تھا اپنا نمائندہ اور اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے پیش کیا۔ ابو بصیر 1 سال یہ حج پر جا رہے، اور ان کی خوش قسمتی کہ انہیں جس قافلے میں جگہ ملی اس قافلے میں ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ بس اب آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ 5ویں امام کے قافلے میں انہوں نے حج کیا، اور جب عرفات کے میدان میں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع، کیونکہ پورے حج سب سے زیادہ کراؤڈ عرفات کے میدان میں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے طواف میں، جی نہیں، خانہ کعبہ کے طواف میں تو لوگ ٹرن بائی ٹرن آتے ہیں، ایک وقت میں ایک ٹائم پر سارے حاجی کبھی بھی خانہ کعبہ میں نہیں ہوتے۔ لوگ سمجھتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا، شیطان کو کنکر مارتے وقت پورا کا پورا 2 یا 2.5 ملین کا مجمع نہیں ہوتا۔ عرفات یہ وہ اوکیزن کہ سارے کے سارے حاجی وہیں پر اور کہیں نہیں جا سکتے، سب ایک ساتھ ٹرن بائی ٹرن نہیں، ایک ٹائم فکس ہے
کہ ظہر سے مغرب تک ہر حاجی کو اس میدان میں رہنا. تو عرفات کا میدان کراؤڈ بہت زیادہ, اس سال کسی وجہ سے لوگ اور زیادہ آئے تھے. ہو سکتا ہے یہی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ جمعے کا حج حج اکبر ہے اس لیے لوگ بہت زیادہ آئے. بہرحال کراؤڈ بہت زیادہ. اور کیسا کراؤڈ, سب احرام پہنے. ایٹ لیسٹ عرفات کے میدان میں جا کے سب لوگ شریف بن جاتے ہیں. وہ عرفات کے بعد ایک مرتبہ پرانی نیچر واپس آ جاتی, لیکن وہ جو عرفات کے چند گھنٹے اس میں سب کے سب لوگ بڑے شریف, بڑے معصوم, بڑے مومن, بڑے متقی نظر آتے ہیں. تو ایک مرتبہ ابو بصیر نے دیکھا کہ سارا عرفات کا میدان اس سال اتنے حاجیوں سے بھرا ہوا کہ اپنی لائف میں اس سے پہلے ابو بصیر نے کبھی اتنے حاجیوں کا مجمع نہیں دیکھا. چنانچہ حیران ہو گئے اور امام سے وہ مشہور جملہ کہا کہ جس پر امام کا ریئیکشن بھی ہر ایک کو معلوم. ہمارے بچے بھی یہ حدیثیں سنے ہوئے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا ما اکثر الحاج, اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے, اتنا کرو, اتنا مجمع. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ پیریڈ بھی تھا ہسٹری کا کہ جب مسلمانوں کی سلطنت اور حکومت سب سے بڑی تھی, یعنی تقریباً پوری نون ورلڈ اسلامی دنیا کے اندر آ گئی. چنانچہ حاجی ویسے بھی زیادہ ہونے چاہیے تھے. انڈیا کے اوپر قبضہ ہوا, رشیا پہ قبضہ ہوا, افریقہ پہ قبضہ ہوا, یورپ پہ قبضہ ہوا, ایک اتنا بڑا کراؤ. لیکن جیسے ہی ابو بصیر نے یہ کہا, امام کا جواب یاد کیجئے, ہر ایک کو یاد آ گیا. یہی تو جواب دیا کہ اے ابو بصیر تم نے غلط کہا. یہ کہو کہ ما اقل الحاج و اکثر اللجاج, اس سال حاجی کتنے کم اور شور اور ہنگامہ کرنے والے اور فقط یہ نوائس پیدا کرنے والے کتنے زیادہ. امام کس چیز کو شور اور نوائس کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. یقیناً اکارڈنگ ٹو آور فقہ 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد تلبیہ کہنا جائز نہیں, لیکن عام مسلمان تو تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں. امام کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شور و ہنگامہ؟ لبیک کو. امام کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شور اور ہنگامہ اور فقط نوائس ہے؟ استغفر اللہ کو, دعائے توبہ کو, دعائے استغفار کو, لوگوں کے اعمال کو, لوگوں کی تسبیح کو, لوگوں کی نمازوں کو. کوئی کرسچن نہیں, کوئی جو نہیں, کوئی کافر نہیں, کوئی بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ سمجھنے والا مسلمان نہیں, ہمارا کوئی انٹلیکچوئل پڑھا لکھا شیعہ نہیں. امام معصوم کہہ رہے کہ یہ جو تلبیہ سن رہے, یہ جو دعائے توبہ سن رہے, یہ جو استغفار سن رہے, یہ جو نمازیں سن رہے, یہ جو تسبیح سن رہے, یہ سب شور, ہنگامہ ہے, نوائس ہے, اور کچھ بھی نہیں. ابو بصیر اگرچہ امام کے صحابی, امام کے شاگرد, اگرچہ امام ہی سے ٹریننگ لیے ہوئے, لیکن ایک مرتبہ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ معصوم امام ان حاجیوں کو جو احرام پہن کے دعائیں مانگ رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں گھبرا کے کہا مولا آپ کا فرمان حق, لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا. امام نے کہا اچھا اے ابو بصیر میں تمہیں دکھاتا ہوں. اور یہ کہے کہ ایک مرتبہ میرے معصوم امام اپنے معصوم ہاتھ کو ابو بصیر کی آنکھوں پہ رکھا. اب وہی میدان عرفات, وہی 9 ذی الحجہ کا دن, وہی حاجیوں کا کراؤڈ, مگر ایک مرتبہ ابو بصیر نے دیکھا کہ گویا سین چینج ہو گیا, اور وہ جو چاروں طرف حاجی نظر آ رہے تھے اب حاجی نظر نہیں آ رہے, اب جانور نظر آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کسی جنگل میں پہنچ گئے. ہاں کہیں 100-200 جانوروں کے بیچ میں ایک کوئی آدمی نظر آتا, لیکن باقی ہر طرف کہیں شیر, کہیں چیتے, کہیں لومڑیاں, کہیں کتے, کہیں سور. یہ میدان عرفات میں چاروں طرف یہ لوگ نظر آ رہے, وہی احرام پہنے ہوئے, وہی لبیک کہتے ہوئے, وہی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے, وہی دعائے توبہ کی تلاوت کرتے ہوئے. جگہ وہی ہے, ٹینٹ وہی ہے, لیکن وہاں پہ ایک مرتبہ انسانی چہرے نظر نہیں آ رہے. 100-200-500 میں کہیں ایک, کہیں ایک, کہیں ایک. امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بصیر یہ حج, یہ حج, اور حج کے اندر ہر شخص کی جو ریئلٹی, ہر شخص کا جو انر ہے وہ سامنے آ جاتا, ورنہ تو انسان دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پتا نہیں کتنی کورنگ کے اندر چھپائے ہوئے, لیکن حج میں جو اس کا انر ہے وہ سامنے آ جاتا. کون ایسا ہے جس کا نیچر کتے جیسا, کون ایسا ہے جس کا نیچر سور جیسا, کون ایسا ہے کہ جس کا نیچر جانوروں جیسا ہے, یہ حج میں آ جاتا. تو اے ابو بصیر
کراؤڈ کو اور مجمع کو دیکھ کے خوش نہ ہونا. یہ لوگ اگر لبیک بھی کہیں تو اللہ کے ہاں یہ لبیک نہیں جا رہا. یہ لوگ اگر استغفر اللہ بھی کہیں تو اللہ کے ہاں یہ استغفر اللہ نہیں جا رہا. یہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا. لیکن اب آئیے، یہ حدیث تو آپ کی سنی ہوئی، اور ایک نہیں 85 دفعہ سنی ہوئی. میں آپ کو اس کے بعد اس کے ایک نتیجے پر یا اس کے ایک رزلٹ پہ لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو امام نے ایک اصول بتا دیا، کیا خالی یہ حج کے بارے میں؟ کیا حج وہ اونلی عبادت کہ جس میں یہ ہوتا کہ انسان لبیک کہے، تلبیہ پڑھ